آج جو یہاں اس ایریا کا دورہ ہے وہ ایک دوروں کی سیریز ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ پچھلے ہفتے سے میں تقریباً 30 شہروں کے دورے پہ نکلی ہوں، اور ان دوروں کا مقصد یہ ہے کہ جو احساس راشن رعایت کا جو حکومت نیا پروگرام لائی ہے وزیر اعظم کی خاص انسٹرکشنز پہ، اس کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے، خاص طور پر بازاروں میں، دکانوں میں۔ احساس راشن رعایت کا جو پروگرام ہے، اس کے ذریعے حکومت پاکستان 2 کروڑ خاندانوں کو راشن پہ رعایت دے گی، 1000 روپے ماہانہ، اور فی خاندان 1000 روپے ماہانہ کی رعایت ہوگی۔ 3 چیزوں پہ رعایت ہوگی: دالوں پہ، آٹے پہ اور گھی یا تیل پہ۔ یہ سسٹم، یہ نظام جو ہے، یہ کام اس طرح کرے گا کہ جب رجسٹریشنز ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت 2 قسم کی رجسٹریشنز ہو رہی ہیں۔ ایک تو ان گھرانوں کی ہو رہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور دوسرا دکانداروں کی رجسٹریشنز ہو رہی ہیں۔ تو جب رجسٹریشن کا مرحلہ ختم ہو جائے گا تو پھر لوگ اپنے شناختی کارڈ اور موبائل فون لے کے گھرانے میں سے ایک فرد کریانہ دکان پہ جائیں گے، اور کریانہ مالکان جو ہیں ان کے فون پہ ایک موبائل پوائنٹ آف سیل ہوگا۔ جیسے دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا، کمپیوٹر ہوتا ہے، اس پہ حساب کتاب ہوتا ہے، تو ہم نے ایک موبائل فون کا پوائنٹ آف سیل بنا دیا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو پوری تفصیلات دیں گے، اور پھر جو مستحق گھرانے کا جو فرد ہوگا وہ وہاں سے اپنی سبسڈی حاصل کر لے گا۔ تو یہ سمپل نظام ہے۔ اس وقت رجسٹریشن کا مرحلہ چل رہا ہے، تو رجسٹریشن کے مرحلے میں جو خاندان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بس صرف یہ ضروری ہے کہ جو ان کا فون ہو، اس کی سم ان کے موبائل فون پر رجسٹر ہو، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں ایک فرد کو منتخب کر لیں اور اسی کی آئیڈینٹی کارڈ اور اسی کے فون نمبر رجسٹر کروائیں، اور پھر جانچ پڑتال کے بعد ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی اہلیت کے بارے میں بتا دیں گے۔ اور جو کریانہ مالکان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے، کیونکہ اسمارٹ فون پر وہ پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں۔ تو اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کی ہر برانچ، ملک کے ہر کونے میں ہر برانچ کریانہ مالکان کے بینک اکاؤنٹس کھولنے میں مصروف ہیں، اور جو کریانہ دکان والے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، اس سسٹم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی قریبی نیشنل بینک کی برانچ سے رجوع کریں جلد از جلد۔ تو سمپل سسٹم ہے۔ اس وقت رجسٹریشنز کا مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ جب رجسٹریشن کا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر 8171 سے لوگوں کو میسج آئے گا، بالکل ویسے ہی جو کہ کرونا کے زمانے میں جب آپ نے دیکھا تھا کہ احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹ ہوئی تھی، تو جب جیسے 8171 سے میسج آیا تھا، اب بھی اہلیت کا میسج ویسے ہی آئے گا۔ تو آپ لوگوں کا اس میں، جو تمام میڈیا کے بھائی اور بہنیں جو ہیں، ان کا اس میں بہت ہی کلیدی کردار ہے، کیونکہ لوگوں تک میسج آپ نے پہنچانا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم 8171 کی رجسٹریشن سروس بھی شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ویب پورٹل کے ذریعے خاندانوں کی رجسٹریشن ہو رہی تھی، مگر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کہ ہم 8171 کی جیسی رجسٹریشن کرونا میں تھی وہ اب ہم وہ کھولیں، تو کل سے انشاءاللہ وہ بھی کھل جائے گی۔ تو یہ جو دوروں کا سلسلہ ہے وہ اسی مقصد سے ہے کہ خاص طور پہ جو کریانہ مالکان ہیں ان کو اس سسٹم کے بارے میں بتایا جائے، ان کے کوئی سوال ہیں تو ان کے جواب دیے جائیں، ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھولیں۔ اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ یہ پروگرام شفافیت اور بالکل ہی ایک میرٹ اور ٹرانسپیرنسی پہ یہ چلایا جائے، اور انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ نظام رجسٹریشنز مکمل ہوں، یہ نظام
جلد سے جلد کھڑا ہوئے اور لوگ جلدی سے جلدی اس سے مستفید ہوں. تو آپ کے کچھ سوال ہیں تو میں نیشنل بینک پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے اس کام کا, تو اس کے لیے آپ کیا انتظام کریں گے کہ کوئی اور عملہ ہو یا کسی اور بینک کو بھی آپ؟ جی فی الحال تو اس میں نیشنل بینک ہی شامل ہے, کیونکہ وہ قومی بینک ہے. تو جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں پروکیورمنٹ میں جانا نہیں پڑتا. آپ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہمیں PPRA جو کہ قومی ادارہ ہے پروکیورمنٹ سے متعلق, ان سے اجازت لینی پڑتی ہے اور ان کے قواعد و ضوابط کے متعلق ہمیں ٹینڈر کرنا پڑتا ہے, اور وہ کم از کم 6 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. تو قومی بینک کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں کوئی ہم فوراً ان کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس سٹیج پہ تو یہ نیشنل بینک سے ایگزیکیوشن مرچنٹ میں جانا ہے, کسٹمر لوگوں نہیں جانا, صرف مرچنٹ. جی یہ بہت یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو لوگ ہیں وہ جا کے بینک کی برانچ میں پیسے نہیں لیں گے. لوگ دکان میں جائیں گے, دکاندار کا بینک کا اکاؤنٹ ہوگا, اور جب لوگ اپنا شناختی کارڈ لے کے اور موبائل فون لے کے دکان پہ جائیں گے تو دکاندار جو ہے وہ اپنے موبائل پوائنٹ آف سیل پہ تمام حساب کتاب کرے گا. اور پھر جو اگر 3,000 کی خریداری ہوئی, میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں, 3,000 کی خریداری ہوئی تو 2,000 کسٹمر دے گا, یعنی کہ جو گاہک ہے وہ 2,000 دے گا, 1,000 روپے حکومت دے گی, اور حکومت اکاؤنٹ میں دے گی دکاندار کے, اس لیے ہم اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. اور اوپر سے حکومت کمیشن بھی دے گی دکاندار کو, کیونکہ اس ٹائم پہ حکومت کے اس نظام میں یہ تمام دکاندار بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس رعایت کے نظام کو چلانے میں. تو یہ ان کو کمیشن دینا, ایک اچھی خاطر خواہ کمیشن دینا ان کا بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر 3 ماہ بعد انعامات بھی ہوں گے قرآن اندازی کے ذریعے, اور پرفارمنس سے لنکڈ انعامات بھی ہوں گے, گاڑیاں, موٹر سائیکل, عمرے کے ٹکٹ, موبائل فون اور قیمتی انعامات. تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو دکاندار ہیں وہ ہمارے ساتھ اس سسٹم میں رجسٹر ہوں اور شامل ہوں. جی میڈم, پبلک نیوز سے محمد افسر نیازی. میڈم سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سروے پروگرام ہے اس کی آپ کے پاس تو میپ ہے, کتنا سروے ہو چکا ہے, کتنا علاقہ رہتا ہے میاں والی میں, اور ایک دوسرا سوال جواب کٹے دیجیے گا کہ جو احساس پروگرام چل رہے ہیں اس میں جتنے بھی ہیں وہ اسکولوں میں پروگرام جو ہے نا یہ تقسیم جاری ہے ان کی. کرونا کی وجہ سے پہلے اسکول کافی عرصہ بند رہے ہیں, لیکن اب اسکولوں میں یہ پروگرام چل رہا ہے تو بچوں کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کا کوئی متبادل کر سکتے ہیں؟ جی آپ راشن پروگرام سے ہٹ کے سروے کی بات کر رہے ہیں اور احساس کفالت کی ڈسبرسمنٹس کی بات کر رہے ہیں. سروے اس وقت ہمارا پورے ملک میں ختم ہو چکا ہے, اور ہم نے سروے کے بعد ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسکس لگا دی ہیں کہ وہ لوگ جو کسی صورت سے سروے ٹیم کے گھر تک نہ پہنچی ہو, یا اگر پہنچی ہو تو انہوں نے سروے نہ کرایا ہو, یا گھر پہ تالا ہو, تو وہ اس وقت آ کے اپنا سروے کرا لیں. جو تمام احساس کے پروگرام ہیں اب اس سروے کی رزلٹس کی بنیاد پر ہی ان کو یہ بینیفٹس ملا کریں گے, چاہے وہ احساس کفالت ہو, یا احساس اسکول کے وظیفے ہوں, یا احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہو, یا احساس نشو و نما ہو, یا احساس راشن ہو. یہ تمام سروے کا ڈیٹا ہی استعمال کیا جائے گا. اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ نئی رجسٹریشن کیوں کر رہی ہیں, اور تو وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ سروے میں تو بہت سے لوگوں کے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کس شناختی کارڈ کے نام پر کون سا موبائل نمبر ہے. تو کیونکہ اس پروگرام کو چلانے کے لیے سم شناختی کارڈ پر ہونا لازم ہے گھر کے ایک فرد کے لیے, اس لیے ہم نئی رجسٹریشنز کر رہے ہیں, اور یہ نئی رجسٹریشنز کا مرحلہ 2-3 ہفتے ہی چلے گا. انشاءاللہ جلدی حقدار لوگوں کی پہلی لسٹ آ جائے گی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اسکولوں میں کیوں دیا جا رہا ہے, تو اسکولوں کے علاوہ بینکس کے ATMs بھی چل رہے ہیں. جو احساس کفالت میں جو ہمارا پارٹنر بینک ہے
وہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں حبیب بینک ہے، اور کے پی، اے جے کے اور جی بی میں بینک الفلاح ہے. تو وہ جو ہیں ان کے اے ٹی ایمز پہ بھی پیمنٹ لی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ دکانوں کے بجائے ہم نے اسکولوں میں کورونا وبا کی تناظر کے پیش نظر ہم یہ پیمنٹس کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سماجی فاصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کی اے سی صاحبان، ہمارا اپنا عملہ بہتر نگرانی کر سکتا ہے. جیسے جیسے انشاءاللہ یہ کورونا وبا ہمارے سر سے ٹل جائے گی اور لائف نارمل پہ آ جائے گی، تو ہم دکانوں میں ویسے ہی جیسے پیمنٹس ہوتی تھیں پہلے کی طرح ہوں گی. مگر کیمپوں کا ہمیں بہت فائدہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک منظم انداز سے پیمنٹ ہوتی ہے، ہم اپنی نگرانی میں کرتے ہیں. اور خاص یہ بات کہ ہم جو پیسے کاٹنے کا جو سلسلہ ہے نا، جو مجھے سارے دن کمپلینٹس آتی رہتی ہیں کہ جی فلاں نے 100 روپے کاٹا، وہاں 200 روپے کاٹا، وہاں 500 روپے کاٹا، وہاں ہماری نگرانی ہوتی ہے. ہمارا عملہ بھی وہاں جاتا رہتا ہے، اے سی صاحبان بھی جاتے رہتے ہیں، ڈی سی بھی چکر لگاتے ہیں. تو انشاءاللہ سسٹم بہتر ہو رہا ہے، اور کووڈ کے بعد ہم اور جگہ بھی ڈسپرسمنٹ شروع کر دیں گے. میڈم میری ایک کوشچن یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر میں کوئی مقامی مسائل کے حوالے سے بات کروں گا. یہاں پر احساس پروگرام کا جو آفس بنا ہوا ہے وہ ایک بہت دور جیل سے پرلی طرف جو ہے نا جی، وہ بہت تنگ سی جگہ ہے، اور جہاں پر نہ کچھ سہولت ہے. پورے ضلع سے خواتین وہاں پہنچ جاتی ہیں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں. پھر اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، اویئرنیس نہیں ہے، وہاں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ یہاں پر جو ہے نا کس کا جو نیا سروے ہوا ہے اس کے تحت رقم آ گئی ہے نہیں آئی ہے، کب وہ لانچ ہوگا. اس کی وجہ سے وہ بیچاری عورتیں رکشے بھر کے اتنا کرایہ چنچی کے اوپر دے کر وہ وہاں تک جاتی ہیں، ورنہ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے. اگر آپ دیکھیں نا اس جگہ کو جا کر، بالکل ایک ویران سا علاقہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آفس کو کہیں شہر کی کسی کھلی جگہ پر پھر فیسلٹیٹ بھی کیا جائے انہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو نیا سروے ہوا تھا کیا ان کی رقم آنا شروع ہو گئی ہے یا وہ کب سے شروع ہوگی. اس بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ بیچاری غریب عورتیں سارا دن وہاں پر دھکے کھاتی رہتی ہیں. دیکھیے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی سجیشن ہے جو آپ نے دفتر کا کہا. آپ کبھی اسلام آباد تشریف لائیں تو ہمارے احساس ون ونڈو سینٹر جو ستارہ مارکیٹ میں کھلا ہے وہاں ضرور آئیے. ہم نے ایک پہلا ماڈل ون ونڈو سینٹر کھولا ہے جہاں پہ ایک پراپر ایک نظام ہے. کوئی آئے گا، لائن ہے، ٹوکن سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کس کمرے میں آپ نے جانا ہے. شکایات کے علیحدہ ڈیسکس ہیں، بچوں کے اسکول کے وظیفے کے علیحدہ ڈیسکس ہیں، بینکوں کے اے ٹی ایمز لگے ہوئے ہیں، بینک کی برانچ وہاں ہے، بینک کے دوسرے نظام بھی وہاں ہیں، نادرا کا دفتر بھی وہاں ہے. تو ہم نے ایک پورا انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکو سسٹم احساس کا بنایا ہوا ہے. اب ہم ویسا ون ونڈو سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں بنانے جا رہے ہیں، اور اس سے تھوڑے سے منیچرائزڈ ورژن ہر تحصیل میں بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے 6 ماہ سے 1 سال میں جب یہ تمام دفاتر بن جائیں گے تو ملک کے گلگت سے لے کے کراچی تک ہماری جو آپریشنز ہیں اس میں ہمیں بہت آسانی بھی ہوگی، اور لوگوں کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی، کیونکہ ان کا وہاں بیٹھنے کا نظام، لنگر کا نظام، پانی، کرسی، سایہ، چھت، شکایات، ڈیجیٹائز نظام سب ایک منظم طریقے سے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. مگر آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے کہ شہر میں موو کریں، کیونکہ اب تمام جو ہم ون ونڈو سینٹرز بنا رہے ہیں وہ ہم شہر میں بنا رہے ہیں. ہمارے دفتر میں ایک کمیٹی ہے جو روزانہ ہمارے فیلڈ سے سجیشنز آتی ہیں کہ جی اس ریزیڈینشیل ایریا میں گھر کرائے پہ مل رہا ہے، اس جگہ بلڈنگ مل رہی ہے، اور ہم پھر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ جگہ موزوں ہے، مین روڈ ہے، سڑک بالکل سڑک کے اوپر ہے، ساتھ بس اڈا ہے. تو بس اڈے کے قریب ترین ہونا چاہیے. جی بالکل جی بالکل. یہ ایک ہمارے لیے کی فیکٹر ہے ون ونڈو سینٹر کی جگہ میں کہ بس اڈا قریب ہو، تاکہ لوگ خواہ مخواہ یہ رکشاز کے اور ٹیکسیز کے جو کرائے ہیں وہ بھر کے ان کو بوجھ نہ آئے. تو ہماری ابھی بھی عملہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ آپ کو بتا سکے گا کہ کتنا ان پہ پریشر ہے کہ جی جلدی بتائیں، جلدی آپشنز بتائیں کہ کیا کیا دفاتر کی جگہ مل رہی ہیں. اچھا تو یہ سٹارٹ کب سے ہوگا؟ یہ
जो आपका नया सर्वे है, ये मेरे अभी क्वेश्चन मैंने किया है जी, कि ये नए कब से start? नए सर्वे की बुनियाद पर जो पेमेंट्स हैं वो शुरू हैं। हमने 8171 का एक वेब पोर्टल बना दिया है जिस पे जब कोई अपना शनाख्ती कार्ड डालेगा या सर्वे नंबर डालेगा तो उसके सामने घर आने की पूरी तफसील आ जाएगी। तो 8171 का जो वेब पोर्टल है, प्लीज़ आप लोग सब उसको प्रमोट करें। यहाँ पे अंगूठे का बड़ा इशू आ रहा है। बहुत सी ख़वातीन हैं जो कहती हैं कि अंगूठा हमारा जो काम नहीं कर रहा, वो किडनी वाला थंब सिस्टम में बस मसाइल। जी, हम कॉन्स्टेंटली जो हमारे 2 पार्टनर बैंक्स हैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली हमने ये रेस किया हुआ है कि जो बायोमेट्रिक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी लाएं। हमने बायोमेट्रिक पे कुछ चेक्स रखे हुए हैं। आपको मालूम है ना, बदउनवान अनासर बहुत होते हैं, वो सिलिकॉन के भी थम्स बना लेते हैं। तो हमने लाइव फिंगर डिटेक्शन रखी हुई है कि मतलब कोई ज़िंदा उंगली हो तो वो लगे, कोई अगर सिलिकॉन थम हो लगे तो वो पास ना करे। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि नादरा के एंड पे भी हमने चेक्स रखे हुए हैं, तो उस वजह से कुछ जांच पड़ताल में देर होती है। हमारी अपना जो एस्टिमेट है, क्योंकि ये जो तमाम ऑपरेशंस हैं पैसों की तरसील की, हमारे पास लाइव डैशबोर्ड्स पे ये चीज़ें आती हैं हमारे इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में। तो हमें पता चलता है कि कितने लोग बायोमेट्रिक पे फेल हुए हैं। बाकी भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं, पैराहे हैं जिस पे हम डिजिटल परफॉर्मेंस देखते हैं। रोज़ाना सुबह हम मीटिंग करके चीज़ें रिव्यू करते हैं। तो बायोमेट्रिक फेलियर में कमी आई है, मगर जो कंट्रोल्स हैं वो हम हटा नहीं सकते। और जो लोग बार बार बायोमेट्रिक पे फेल करते हैं, फिर उनको हम बैंक की ब्रांच में भेज के पैसे दिलवाने का एक और निज़ाम है जिसके लिए उनको कंप्लेंट करनी पड़ती है। अच्छा मैडम, जितने ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जितने भी आपके सेंटर हैं, अब अगर आप आज भी वहाँ पर जाके, ये साथ है एक सेंटर, जाकर देखें इतना ज़्यादा रश होता है और वहाँ पर जो अमला होता है वो एक मुख्तसर सा अमला होता है। तो दूर दराज से जो आई हुई ख़वातीन हैं वो बेचारी कई को वापस जाना पड़ता है। तो अमले के हवाले से थोड़ा सा किया जाए ताकि कोई अमला। हमने जी अभी बहुत बड़ी फील्ड फोर्स हायर की है। हम कॉन्स्टेंटली क्योंकि देखिए हमारी एहसास की ऑपरेशंस एकदम मुल्क की हिस्ट्री में कभी इतने बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ऑपरेशंस नहीं हुए, आपको तो मालूम है। और फिर शफाफियत, दयानतदारी की भी पूरी कोशिश है। तो लोगों में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि अब आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आप रजिस्टर करते हैं और पीछे से कुछ जांच पड़ताल होती है। तो लोगों में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए लोग जो रश होता है ना, वो रश तो होना नहीं चाहिए। और मगर आप रश का एक दूसरे पैराए में भी उसको देखें कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वाकई सिफारिश के बगैर पैसे मिल जाते हैं। मैडम, मेरा नाम अख्तर बिलाल 24 में से। अभी आपने शफाफियत की बात की है कि ये निज़ाम जो है शफाफ तरीके से चलाया जाएगा। मैडम, पहली बात तो ये है कि लोग महंगाई की वजह से फाका कशी पे आ, जिसके पास मोबाइल ना हुआ समझो वो तो रजिस्टर भी ना हो सका, उसके लिए बड़े सारे मसाइल होंगे। बतौर रिपोर्टर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अभी तक वो बायोमेट्रिक के हवाले से थके। अभी आपने कहा है कि बैंक, नादरा वगैरह वगैरह, मियाँ वाली में कहीं पे भी है कि किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, किसी को चेक मिला हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो बीमार होने की वजह से उनके बाजू, हाथ, उंगलियां जो हैं गैर फाल हो गई हैं, उनका अंगूठा भी मैच नहीं कर रहा, उंगलियां भी मैच नहीं कर रही। उसके अलावा मैडम, जैसा कोरोना में कुछ लोग हैं मजदूर लोग हैं, हम जैसे मजदूर हो गए, हम भी मजदूर हैं, कभी पैसे आ गए तो 2000 रुपये से ज़्यादा हमने बैलेंस डलवा लिया। हमने जब वहाँ पे भेजा, हम जैसों ने जब भेजा तो हम रिजेक्ट हो गए कि आप 2000 रुपये का बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा क्या ऐसा तरीक़ाकार होगा? तो हमारे यहाँ हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा और इसमें कहीं को किसी को फ़ायदा होने वाला है। आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। देखिए, मैं वजाहत करती जाऊँ। सबसे पहले तो ये कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो तो वो रजिस्टर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप रजिस्टर हकदार जो ख़ानदान है जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन होना, स्मार्टफ़ोन होने की शर्त नहीं है। आम 1000 रुपये का भी फ़ोन हो तो वो काफ़ी है, क्योंकि उनके पास सीक्रेट कोड, वेरिफिकेशन कोड आना है।
اور ہماری تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر گھر میں ایک چھوٹا موٹا فون ضرور ہوتا ہے. تو دوبارہ میں کہتی ہوں دکاندار کے لیے اسمارٹ فون ہونا لازمی ہے کیونکہ اس نے اس پہ موبائل پوائنٹ آف سیل چلانی ہے, اور جو خاندان اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس اسمارٹ فون ہونا لازم نہیں ہے. دوسری جو بات آپ نے کی کہ لوگوں کے بیلنس ہونے کی وجہ سے ان کو پروگرام سے ایگزٹ کر دیا جاتا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. جو 6 مہینے لگاتار 1000 روپے سے زیادہ جن کا فون بل ہو, چاہے پی ٹی سی ایل کا ہو چاہے موبائل ہو, ان کو ایگزٹ کیا جاتا ہے. مگر راشن رعایت پروگرام کے لیے ہم نے یہ شرط بھی نہیں رکھی. احساس کفالت, احساس نشو نما, احساس اسکول وظیفوں کے لیے تو یہ شرط ابھی تک ہے, مگر راشن رعایت کے لیے کابینہ نے خاص اس کی کہا ہے کہ یہ کرائٹیریا ہٹا دیں. کابینہ نے 2 اور شرائط بھی راشن رعایت کے لیے ہٹائی ہیں. ایک تو بیرون ملک سفر کی, کیونکہ خاص طور پہ کے پی میں بہت سے بھائی جو ہیں وہ جب سے کرونا ہوا ہے تو وہ ملک واپس آ گئے ہیں. ان کے شہر بھی مطلب وہ جو ان کا وہاں ان کی روزی بھی نہیں ہے, اور جب واپس آئیں یہاں بھی روزی نہیں ہے, مگر ان کے پاسپورٹ پہ فورن ٹریول ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کابینہ نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ شرط بھی ہٹا دیں. اور تیسری جو کابینہ نے شرط ہٹائی ہے وہ سرکاری ملازمین جن کی تنخواہ 31,500 سے کم ہے. تو احساس راشن رعایت, کیونکہ آپ نے بات مہنگائی سے شروع کی تھی, تو احساس راشن رعایت تو لایا ہی مہنگائی کی وجہ سے جا رہا ہے. اور باقی ممالک جب ایسے پروگرام لاتے ہیں تو ان کو سالہ سال لگتے ہیں پلاننگ میں, عمل درآمد میں, مگر یہ وزیر اعظم کی خاص انسٹرکشنز تھیں کہ اس کو جلدی سے جلدی لایا جائے تاکہ جو عوام پہ جو مہنگائی کا یہ امپورٹڈ مہنگائی کا جو یہ بوجھ ہے اس کے بارے میں حکومت جلد سے جلد کچھ کر سکے. تو اس میں ہم نے بہت آسانیاں رکھی ہیں. 3 جیسے کہ میں نے بتایا 3 کرائٹیریا ہم نے ہٹا دیے, اور اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کی رجسٹریشن آسان کر دی. کریانہ مالکان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس کمپیوٹر ہو اور ڈیجیٹل نظام ہو, اسمارٹ فون پہ پوائنٹ آف سیل دے دیا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نظام چلے گا اور اس کے رزلٹس اچھے آئیں گے. اور جب اس کے رزلٹس اچھے آئیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ حکومت سبسڈی کی رقم بڑھا دے یا اور چیزوں پہ بھی سبسڈی دینا شروع کر دے. تو پہلے بہت اہم ہے کہ نظام چلے اور ٹھیک طرح سے چلے اور لوگوں کا اس پہ کانفیڈنس ہو. انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ.